رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اور یہ ماہ رمضان المبارک جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب ہی کے صدقہ و طفیل سے عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، جیسے کہ آپ نے بارہا یہ سماعت فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے، جیسے نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک میں ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اس کو کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اتنا عطا فرمائے گا کہ جس کو ہم اپنے وہم و گمان میں لا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بے شک اپنے حبیب کے صدقے میں بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرما رہا ہے، لیکن ایک نعمت ایسی بھی ہے رمضان مبارک میں، اگر ہم اس کو کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمیں مزید انعام و اکرام سے نوازے گا۔ سامعین محترم، ماہ رمضان مبارک میں اعتکاف کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کا ذکر خود قرآن حکیم میں موجود ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اعتکاف کہتے کسے ہیں، پہلے یہ معلوم کیا جائے۔ اعتکاف کہتے ہیں خلوت نشینی کے نام کو، اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، تمام دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دینا اور صرف خدا کی محبت کے لیے گوشہ تنہائی اختیار کرنا، یہی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن 20ویں رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے، اور پھر 10 دن مکمل کر کے یعنی عید کا چاند جب نظر آ جائے تو پھر مسجد سے باہر چلا آئے۔ یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اس 10 دن کے اعتکاف کرنے کی جو فضیلت ہے، اب اگر آپ اس کو سماعت کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے دل میں یہ تمنا اور یہ آرزو پیدا ہوگی کہ وہ بھی رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف کر لیں۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ کو امام تبرانی نے فی المعجم الاوسط میں اس کو درج فرمایا ہے، اور مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، اور پھر امام حاکم نے فرمایا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی تمام اسنادیں صحیح ہیں۔ اب حدیث مبارکہ سماعت فرما لیں۔ عن علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین او عمرتین، رواہ الطبرانی والبیہقی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے یعنی 10 دن آخر کے جو آخری عشرہ کہلاتا ہے، وہ 10 دن اگر اعتکاف کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت پر جو اس کے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہمیں وہ عطا فرما رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں اگر ہم اعتکاف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 10 دن یعنی مسجد میں بیٹھنے کے عوض میں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر بھی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، جیسے کہ اپنا قرب بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت بھی ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ایک خاص نعمت کو بھی مقرر فرمایا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب یہ حدیث مبارکہ آپ تک پہنچی ہے تو ضرور اس پر عمل کریں، دوسروں تک بھی اس بات کو پہنچائیں کہ 10 دن کے اعتکاف کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسی نعمت سے سرفراز فرما رہا ہے۔ یقین جانیے سامعین محترم، 2 عمرے اور 2 حج بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے 2 عمرے اور 2 حج کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حبیب کے صدقے میں ہمیں ایسی بھی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ ماہ رمضان مبارک کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہمارے لیے نعمتیں لے کر آتا ہے، رحمتیں لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے، لیکن اعتکاف جیسی نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حبیب کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی، اور 10 دن یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت خاصہ تھی کہ آپ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ 10 دن اعتکاف کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور اس کے بدلے امت کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب بھی دیا جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ بھی ارادہ کریں اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں کہ ہم ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے گزاریں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ نعمتیں اور برکتیں ہم حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔